اس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہیلو السلام علیکم۔ سائنس نے آج وہ ڈھونڈ نکالا ہے جسے ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی موجود تھا، مطلب وہ چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی۔ اب اسلام دھرم پہ وشواس نہیں کرتے، مطلب وشواس تو کرتے ہیں لیکن وشواس نہیں ہے کہ یہ اسلام دھرم سچا ہے یا پھر نہیں۔ آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیز کھوج کے لائیں جس میں سائنس اور قرآن کی کچھ ایسی ریسرچ، کچھ ایسی باتیں جسے سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو وشواس دلانے سے روک نہیں پاؤ گے، کیونکہ سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے۔ ایسی شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں کے اندر پھٹ کر تقسیم ہو گیا، اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مارنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری روئے زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی ہنود کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے، اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنود شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس گھر کونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔
اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے ہیں، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت بالکل اسی طرح سے قائم رہتی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ یہ کیونکہ ایک سائنسدان تھا، اسی لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ ب لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر غزہ کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹرز کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس کے اندر دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے۔ اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا، اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو دراصل کسی شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ سے حاصل ہونے والے کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا، جو اس سے پہلے 1925 کے اندر برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر نے بھی دریافت کیا تھا، جس کی شیپ بالکل، یعنی ان دونوں لوہے کی دھات کی کیمسٹری بالکل ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا، اور اس طرح کے لوہے کی مصر کے اندر موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ میٹیورٹکس اینڈ پلانیٹری سائنس میگزین میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچرز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی تکنیک کو استعمال کیا، اور اس کی تحقیق کی مرکزی کردار ڈینیلا کوملی کا کہنا ہے کہ اس دھات کا موازنہ اس ایسٹرائڈ سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ مصری بحر احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ پبلش ہونے والی اس ریسرچ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی۔ جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
بالکل. فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں، ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت کے اندر موجود ہے. کس لیے؟ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے. اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ نالجبل ویڈیو تھی. اب یہاں پہ جو سائنٹسٹ تھے جو ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے ریسرچ کرنے کے لیے کلام پاک کو پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا جو چیز ہم لاکھوں روپے لاکھوں مائنڈ لگا کے ریسرچ کر کے ڈھونڈ نہیں پا رہے اسے تو آلریڈی کلام پاک میں 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے. یہی چیز دیکھ کے وہ اسلام دھرم کو ایکسپٹ کر لیے تھے. فرعون یہ ایک ایسا نام تھا جو اس سمے اپنے آپ کو خود کو ہی خدا مانا کرتا تھا، لیکن آج خود میوزیم کے اندر بند ہے اور اسے لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ویسے آج کی نالجبل ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.